اور اس وقت ہم موجود ہیں پی ایم ایل این کی جو کیمپین ہے ادھر ذرا جائزہ لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ حافظ حفیظ الرحمان صاحب ہیں, سابق وزیر اعلیٰ جی بی بھی ہیں, صدر بھی ہیں پی ایم ایل این کے, یہاں پہ خود کینڈیڈیٹ بھی ہیں, اور کیمپین تو بڑی ہائی پروفائل ہے. مریم بی بی بھی آ گئی یہاں پر اور بڑی تقریریں کر لیں, تو تھوڑی جان سی اوور آل ہم دیکھ رہے سلیکشن میں ڈل گئی ہے ایز کمپیئر ٹو پہلے جو الیکشنز. میرے خیال میں یہ جو لیڈرشپ آنا اچھی بات ہے, نیشنل لیڈرشپ کا آنا, اس سے وفاقیت مضبوط ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ جب وفاقی حکومت انوالو ہو جاتی ہے وہاں سوال اٹھتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس تو کیمپین آلریڈی ہماری چل رہی تھی. ہم نے 5 سال ڈیلیور کیا ہے اس صوبے میں. اس صوبے کی ترقی کو ہم نے 4 چاند لگائے ہیں. جو وعدے کیے تھے ہم نے وہ پورے کیے ہیں. عبوری صوبے کا جو وعدہ ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس لیجسلیشن بھی کمپلیٹ ہے, وہ 4 مہینے کی ٹائم لائن دے رہے ہیں کہ جب اس کے بعد 4-5 مہینے میں بنا دیں گے صوبہ. وہ کون بنائیں گے؟ پی ٹی آئی والی جو یہاں قیادت ہے, اور اس کے علاوہ جو کس نے بنانا ہے صوبہ, کس نے بنانا ہے؟ آپ کو تو معلوم ہے نا ماریا, کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو پروویژنل کانسٹیٹیوشنل صوبہ ہے, میں دعوے سے کہتا ہوں آپ گنڈپور کو ابھی لائن لے لیں, آئین کی کس شک میں ترمیم کرنی ہے وہ بتایا ذرا. اس کا سارا جو فریم ورک ہے وہ پی ایم ایل این نے بنایا ہے. سرتاج عزیز رپورٹ ہے جس کا میں سگنیٹری ہوں, میں اس کا سیکرٹری تھا. کیا کیوں نہیں آپ لوگوں نے پھر ہم نے انتظامی طور پہ کیا, ہم نے انتظامی طور پہ کیا. جی بی کو ڈیولوشن کر دی. 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کے پاس جو اختیارات ہیں وہ جی بی کو بھی دے دیے گئے. نواز شریف صاحب نے دیا, انہوں نے اس کو واپس سینٹر میں لے کے گئے ہیں. اور اگر یہ مخلص ہیں, اور یہ کہ ہم اس لیے نہیں کر سکے, ہماری گورنمنٹ کے آخری دن تھے وہاں پہ, ہم ایک صفحے پہ نہیں تھے. یہ تو ایک صفحے پہ ہے نا. چینی 125 تک کرانے میں یہ ایک صفحے میں ہے, ہر لحاظ سے ایک صفحے میں. آپ کہہ رہے بیسیکلی آپ پر کچھ فیصلہ ساز اس وقت ایک صفحے پہ نہیں تھے, حکومت کے آخری دن. نہیں ماریا, اس وقت سکوت کشمیر نہیں ہوا تھا, اب سکوت کشمیر ہوا ہے. پہلے صوبے کے نعرے لگانے والے کو یہاں غدار کہا جاتا تھا. آج صوبے بنانے کے لیے رینٹ پہ ریلیاں کروائی جا رہی ہیں. یہ ایک فارن پالیسی شفٹ آیا ہے آپ کا. کو لگ رہا ہے کہ سیریس ایفرٹ نہیں ہو رہی. اچھا تھوڑا میں سیاسی طور پہ بھی آنا چاہتی ہوں نا. دیکھیں یہ جو ایک سروے کل آیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا گیلپ کا, وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب پاپولر ہے یہاں پہ, پی ٹی آئی آگے ہے دوسری جماعتوں سے, اور اٹ میکس لاجیکل سینس شاید کیونکہ وفاق میں جو حکومت ہے اس وقت پریکٹیکلی بھی یہ سوٹ کرتا ہے جی کہ آپ ان کی لوگوں کا جھکاؤ اس طرف ہوتا ہے. تو تمام چیزیں پی ٹی آئی کے حق میں ہیں اس وقت. عوام کی رائے بھی بظاہر یہ لگ رہا ہے. دیکھیں آپ انڈیپینڈنٹ اسی بازار میں سروے کر لیں, آپ یہاں سے 100 بندے نکال لیں 1000 میں سے, ابھی کر لیں, شروع کر لیں. 100 میں سے اگر 10 بندے مل جائیں نا کہ عمران خان اچھا ہے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا, چلے جائیں. یہ مریم کے دورے کے بعد ان کے ٹانگیں کانپی ہیں, اور انہوں نے جو سازشیں کی تھی اس کو ان کو نظر آ گیا, پھر بھی ہم ناکام ہو رہے ہیں. تو انہوں نے ایک جعلی مینیج گلیپ سروے کیا. کب آئے ہیں گلیپ والے, کب آئے ہیں؟ جی بی میں آج تک ہم بیٹھے ہیں, ہم سیاسی جماعت چلا رہے ہیں, کسی شخص کو معلوم نہیں ہے. وہ جو ان لوگوں سے سیمپل لیے گئے نا, ان لوگوں کے نام پبلک کر دیں. تو آپ مسترد کرتے ہیں اسے. میں اس کو 100% مسترد کرتا ہوں. اس سے پہلے پیپلز پارٹی وفاق میں حکومت میں ہوتی ہے, جی بی الیکشن میں اس وقت کے وزراء آتے ہیں, یہ پبلک ریکارڈ کا نالج ہے. پی ایم ایل این کے دور میں بھی برجیز طاہر صاحب کے اوپر بھی اس وقت الزامات لگے کہ وہ یہاں پہ آتے. آپ کے پاس ساری ویژولز ہیں, اس وقت بھی آپ کے کیمرے گھوم رہے تھے. شیڈول کے بعد اگر مجھے برجیز طاہر صاحب کا ایک جلسہ, ایک پبلک اعلان مجھے ثابت کر دیں میرے کسی وزیر کا, وزیر اعظم کا, تو میں آج بھی سیاست ریزائن کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کے پاس سارا ارکیو میں موجود ہے, نکالیں, کوئی ایک ثبوت نکالیں. 2015 میں, 2009 میں ہوا اس وقت بھی, لیکن 2015 میں الیکشن شیڈول سے 1.5 مہینے پہلے ہمارے قائد تشریف لائے نواز شریف صاحب. انہوں نے یہاں لالک جان میں جلسہ کیا, انہوں نے جو اعلانات کرنے تھے کیے. ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ شیڈول کے بعد کوئی نہ آئے. ہمارے گورنر یا گورنر ہاؤس میں بیٹھے رہے ہیں, باہر نہیں آئے. یہ ریکارڈ پہ بات ہے. ابھی کیا ہے یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ لوکل ایشوز کے اوپر, ظاہر سی بات ہے الیکشن تو لڑا جاتا ہے, لیکن جو وفاق میں بیانیے کی ایک لڑائی ہے, وہاں سے بھی بیانات آ رہے ہیں دونوں طرف سے, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, گورنمنٹ کی طرف سے, وہ اثر انداز ہو رہی ہے یہاں پہ. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بیانیہ نواز شریف صاحب کا بڑا پاپولر ہے گلگت بلتستان میں. ہمیں اس بیانیے کی زیادہ اہمیت کا اندازہ ہے. ووٹ کو عزت دو, جس کے پاس اختیار ہوگا وہی جوابدہ ہے. ووٹ دے کے عوام مجھے منتخب کریں, جواب دہی میری ہو, اور جناب رسپانسبلٹی مجھے نہ دی جائے, اختیار مجھے نہ دیا جائے, تو ہم سمجھتے ہیں نواز شریف کا جو نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو, چھوٹے صوبوں میں زیادہ پاپولر ہے, اس لیے کہ ہمیں یہاں پہ
हुकूमत पूरी नहीं मिलती। ठीक है, जो नाम ले रहे हैं वो सब कुछ उस अप्रोच से आप अग्री कर रहे हैं? जी, मैं समझता हूँ इदारे को बदनाम नहीं करना चाहिए, अगर कोई फर्द गलत काम करता है तो उसकी निशानदेही करनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, 14 सीटों का दावा पीपल्स पार्टी कर रही है, कोई 15 सीटों का दावा पीटीआई कर रही है, पीएमएलएन जरा हकीकत पसंदाना तौर पे कहाँ खड़ी है इस वक्त? आपका नंबर काउंट क्या है? देखें मारिया, ये हकीकत है कि पीएमएलएन को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, हम विक्टिम रहे। 2018 के इलेक्शन का पार्ट 2 गिलगित बल्तिस्तान में दोहराया जा रहा है। कितनी सीटों का आपका एक्सपेक्टेशन? देखें, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इन तमाम तर चीरदस्तियों के बावजूद पीपल्स पार्टी को तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है। उनको कैसे मिल गई है? वो इसलिए मिली कि हम विक्टिम थे। यहाँ इस मुल्क में लिखा हुआ है कि 2 गवर्नमेंट्स कंटिन्यू इज नॉट अलाउ, है कि नहीं है? पॉपुलर लीडर इस मुल्क में पसंद है। इनको तो ऐसे लोग चाहिए कि जो कठपुतली और बुजदार जैसे। सूबों में तो हो जाता है ना, पंजाब में 2 टेन्योर निकाले शहबाज साहब ने, सिंध में निकाले, भुगत रहे हैं ना, सिंध में निकाले युवराज के बाद भुगत रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर्स भुगत रहे हैं आज, जिन्होंने पंजाब को सोना बना दिया, गिलगित बल्तिस्तान को एमआरआई मशीन दी, यहाँ भी अस्पताल बनाया। उस शख्स को 72 गाड़ियों में उन्हीं अस्पतालों में ले जाया जाता है, उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं रह गई है। आज इस हमारे तो 6 महीने पहले तय हुआ था कि अगली गवर्नमेंट उनको आने नहीं देना, ये बात तय थी, जिस इनकी तरफ से थे, अवाम की तरफ से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कायद की बेटी, बहादुर बाप की बेटी तशरीफ लाई है, सूबे में एग्रेसिव कैंपेन हुई है, हमारे कैंडिडेट तोड़े हैं 6-7। क्या हकीकत नहीं है कि केयर टेकर गवर्नमेंट इन्होंने अपनी मर्जी की बनाई, हमसे नहीं पूछा? क्या हकीकत नहीं है कि इलेक्शन इन्होंने जो है वो 18 अगस्त में होना था, पासपोन किया गैर महीना मुद्दत के लिए? क्या इस दौरान इन्होंने हमारी जमात को नहीं तोड़ा? जब पीटीआई को कैंडिडेट पूरे किए तब शेड्यूल दिया, और आज इस सब के बावजूद अवाम में इनकी पजराई ज़ीरो है। तो ये कहीं पैसे फेंक रहे हैं, कहीं बोलियां लगा रहे हैं, जिनको चिड़ियाघर में होना चाहिए वो वफाकी हुकूमत में बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। यहाँ पे हमने बात की पीटीआई कैंपेन वालों से, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट से। पीएमएलएन का ख्याल है कि जी बहुत सारे चीज़ें मैनेज कर ली गई हैं पहले ही, इलेक्शन से पहले। तो वो समझते हैं वो विक्टिम है, पीपल्स पार्टी नहीं है। पीटीआई समझते हैं वो 15 से ज़्यादा सीटें ले जाएगी। तो ये मजमूई सूरत हाल है जिस वक्त यहाँ पे जीबी के इन 2 हलकों की जो हमने सर्वे किया है। सो इलेक्शन तो संडे को है, रिजल्ट भी रात तक आ जाएंगे, देखते हैं किस जमात का दावा जो है वो पूरा होगा। आप हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।